لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی الصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر سے مراد ہم سمجھتے ہیں پیسہ نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اس کو ہم صبر سمجھتے ہیں۔ کسی نے زیادتی کی اور ہم کمزور ہیں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اسے ہم صبر سمجھتے ہیں۔ نہیں نہیں، صبر صبر قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ، ایک جماعت کھڑی ہو، ان سے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے۔ فرشتے آئیں گے، حساب ہوئے، کہیں گے ہمارا حساب کوئی نہیں۔ کیوں؟ کون لوگ ہو؟ کہ ہم صبر والے ہیں۔ کہ تمہارا صبر کیا ہے؟ کہ ہم صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، اللہ کے حکموں پر کھڑے رہتے تھے۔ اب میں صبر بتانے لگا ہوں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکموں پر جمے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہنا، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آئے تو اس پہ جزا فضا نہ کرنا، ان تین کے مجموعے کا نام صبر ہے۔ صبر والے مرد، صبر والی عورتیں، الخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، المتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی عورتیں، الصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، پاک دامن مرد، پاک دامن عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 باتیں گنوا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، میں نے ان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے، بہت بڑی مغفرت تیار کی ہے اور خاص طور پہ تیار کی ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اتنا لمبا جملہ جو اللہ تعالیٰ بولے ہیں، ورنہ لہم مغفرۃ واجر عظیم کافی تھا۔ اتنا لمبا جملہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ایک خاص قسم کا، بہترین قسم کا اجر و ثواب تیار کیا جا چکا ہے، لہذا ہمت کرو اور یہ 10 باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرو۔ اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمانے والے ہیں، جس دن ماں بھی جدا ہو جائے گی اور ابا بھی جدا ہو جائے گا، بیوی بھی جدا ہو جائے گی، بیٹی بھی جدا ہو جائے گی، بھائی بھی جدا ہو جائے گا۔ اس میدان میں پہنچ کر ہم نے اپنے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائی اور بہنوں، یہ موت سے پہلے تھوڑا سا وقت ہمیں تیاری کا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا، صرف مریم کا نام ہے، حضرت مریم کا نام ہے، اس کے علاوہ سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ جہاں بھی نام آتا ہے اس کی نسبت سے، مرد کی نسبت سے ہے، بھائی کی نسبت سے ہے، خامن کی نسبت سے ہے۔ جیسے امرأۃ العزیز، گورنر کی بیوی، اور جیسے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، اور جیسے امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی، اور امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، یا اخت ہارون، ہارون کی بہن۔ کہیں بھی عورت کا سیدھا نام نہیں آیا۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہوئے اذ قالت آسیہ، تو اللہ کو کیا منع تھا؟ اور فرعون کی، اس کے گورنر کی بیوی کا نام زلیخا ہے، تو اللہ کہتے وہ قالت زلیخا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ صرف حضرت مریم کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ حضرت مریم کا نام اس لیے لیا ہے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے واشگاف الفاظ میں ان کا نام ظاہر فرمایا اور کہا کہ عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ، مریم کا بیٹا عیسیٰ۔
صرف اس الزام کو ڈھونے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے بنائے جا رہے ہیں، میرے نہیں ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، مریم کے، یہاں نام واضح کرنا ضروری تھا۔ اور کسی نیک بد عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ اس پر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو عورت کا نام ظاہر کرنا بھی پسند نہیں ہے سوائے اشد ضرورت کے، جیسے کہ مریم کے قصے میں ضرورت پڑی تو اللہ پاک نے واضح کیا، لیکن مریم کی ماں کا نام اللہ نے نہیں بتایا۔ وَإِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، یہ حضرت مریم کی ماں ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے مولا اب جو مجھے بچہ تو دے گا نا میں تیرے نام پر اسے وقف کر دوں۔ آگے بچی پیدا ہو گئی، حضرت مریم پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو بچے کی دعا کی تھی تو نے بیٹی دے دی، پر جب میں نے نیت کر لی ہے تو میں نے اسے بھی تیرے نام پر وقف کر دیا۔ تو مریم کی ماں کا نام کوئی نہیں بیان کیا گیا، مریم کے باپ کے حوالے سے مریم کی ماں کا نام آیا عمران کی بیوی۔ مریم کے نام کو واضح کرنے کی ضرورت پیش آئی تو پھر اس کو واضح کیا گیا۔ تو اللہ جل جلالہ میرے بھائیو طرز قرآن، اسلوب قرآن سے ایک بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے، سوائے اشد ضرورت کے اس کے نام کو بھی واضح نہ کیا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ منہ کھول کے بازاروں میں پھرنے کی اجازت اسلام سے لے لے؟ جب نام بھی پردے کی چیز بنایا گیا تو منہ کھول کے بازاروں میں پھرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور سارے دن کی خریداریاں کرنا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور مردوں سے ایسے اختلاف، اکٹھے کالج لڑکے لڑکیوں کے، اکٹھے اسکول لڑکے لڑکیوں کے، ہم تو اندھوں کے حوالے ہو گئے۔ جب بینا اندھے کے پیچھے چلتا ہے تو اسے بھی کبھی منزل ملی، وہ بھی کبھی منزل مقصود تک پہنچا ہے۔ گدھے کے پیچھے انسان چلے گا تو کہاں جا کے پہنچے گا؟ وہ استقبال میں پہنچے گا، وہ انسانیت کے بازار میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے دانشور نہیں ہیں، وہ انسانوں کی شکل میں حیوانات ہیں جنہوں نے یورپ کی زندگی کو اپنا امام بنایا ہے، اور یورپ کی زندگی اور یورپ والوں کو اللہ تعالیٰ جانور سے تشبیہ دے رہا ہے، انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، یہ تو سب کے سب جانور ہیں، ان کے پیچھے چلے گئے تمہیں بھی جانور بنا دیں گے۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا لا تستضیعوا بنار المشرکین، کبھی مشرک کے علم کو اپنا رہبر مت بناؤ، سمجھو، کبھی مشرک کے علم کو اپنا رہبر مت بناؤ، ان کے پاس علم ہے ہی کوئی نہیں، ان کے پاس اندھیرے ہیں، ان کے پیچھے چلو گے وہ ہلاک ہیں، تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، ایک پاک مذہب ہے، اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے۔ جب ہم اللہ کے علم کے خلاف کرتے ہیں، جی آج زمانہ نہیں رہا، آج ماحول نہیں رہا، آج وقت کی رفتار کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، زمانے کی رفتار کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ تو اس بول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ناقص تھا، وہ آج کے ماحول کو سمجھتا نہیں تھا، ہمارا علم کامل ہے۔ وہ اللہ جو یہ دعویٰ کرے کہ یعلم ما فی البر والبحر، تیرا رب سمندر کے اندر کو بھی جانتا ہے، زمین کے اندر کو بھی جانتا ہے، جو رب یہ دعویٰ کرے کہ عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کہ سارے غیب کے علوم و خزانوں کی چابیاں تیرے رب کے پاس ہیں اور تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ساری کائنات کے سربستہ اور چھپے ہوئے بھیدوں اور رازوں کو۔ جو رب یہ دعویٰ کرے کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، کہ زمین کے اندر جو جا رہا ہے، صرف اس مسجد کا جو خطہ ہے اسی کے اندر کتنے کو ذرات زمین کے اندر چلے گئے، کتنے جراثیم، کتنے بیکٹیریا، کتنے کیڑے، کتنے مکوڑے، صرف اتنے حصے کو اگر ہم کھنگال لیں تو خانپور والوں کے بس کی بات ہے کہ اس کو دیکھ سکیں۔ اور اللہ یوں کہہ رہا ہے 7 بر اعظم کے پھیلے ہوئے میدان اور پھیلے ہوئے صحرا اور پھیلے ہوئے سیاہ گھنے جنگل، ان میں جہاں جہاں کوئی چیز زمین کے اندر آج اس وقت گئی ہے اور کل گئی تھی، کل جانے والی ہے، ماضی میں گئی تھی، پچھلے سال گئی تھی، اس سے پچھلے سال گئی تھی، اس سے پچھلے سال گئی تھی، پچھلے 100 سال میں، پچھلے 1000 سال میں، پچھلے 10,000 سال میں، اور جب سے دنیا پہ زندگی کا وجود ہوا ہے اس سارے ادوار کو شامل کرتے ہوئے آج کے دن میں جو کچھ زمین میں گیا ہے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تو